اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد محترم ہمارے بھائی قاری صاحب رضوان افضل صاحب حافظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جن کی وساطت سے ہمیں مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات سننے سنانے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، اور جس طرح ہم یہاں اس مسجد میں اکٹھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں بھی ایسے ہی اکٹھا فرمائے۔ دوسری ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر غور کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور ایک دن آنے والا ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور جا کر اپنی اس ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جسے ہر مسلمان جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا فرمایا ہے، اور کیا تم یہ سمجھ لیتے ہو یا سمجھ لیا ہے کہ تم نے ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ عربی زبان میں اسے استفہام انکاری کہتے ہیں۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوتا تو سوال ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا فرمایا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے، یہ استفہام انکاری ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں فرمایا، اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم نے واپس ہمارے پاس نہیں آنا؟ یعنی آنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرمان اس موضوع میں موجود ہیں۔ جو میں نے ابھی چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر من الناس فرمایا ہے،
بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ نمبر 1 فرمایا الصحت، نمبر 2 الفراغ۔ ایک تو یہ صحت اللہ نے جو دی ہے، اس سے لوگ صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح اٹھانا چاہیے، اور نمبر 2 الفراغ، فارغ وقت، اس سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح اٹھانا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں لوگ اپنی صحت ایسے کاموں میں برباد کرتے ہیں جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں، اور اپنا وقت ایسے کاموں میں لگاتے ہیں جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ اکثر لوگ اپنی صحت میں، جب وہ صحت مند ہوتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اکثر لوگ اپنے فارغ وقت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، کوئی یہ باتیں فلسفہ منطق کی نہیں ہے، کہ انسانی زندگی کے اندر سب سے بہترین دور جو جوانی کا دور کہا جاتا ہے، یعنی انسان صحت کے بلند مرتبے پہ ہوتا ہے، وہ جوانی کی عمر آج ڈاکٹر کہتے ہیں 25 سال سے 40 سال کی عمر ہے۔ خاص طور پر یہ عمر لوگ بیکار کاموں کے اندر ضائع کرتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن 7 لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ سورج جو ہے آج سائنس کے مطابق یہ کروڑوں میل پہ ہے۔ چلو جی، ہم کروڑوں میں نہیں لگاتے، لاکھوں بھی نہیں لگاتے، اونلی ایک بات سمجھانے کے لیے آئیڈیا ہے۔ فار ایگزامپل یہ 20,000 کلومیٹر کے اوپر ہے، تو گرمیوں میں یہ اپنے مدار میں چلتا ہوا زمین کے کچھ قریب ہوتا ہے، اور جو زمین پہ حالت ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو قیامت والے دن یہ 1.25 میل کے اوپر ہوگا۔ 1.25 میل پر اس وقت گرمی کی کیا حالت ہوگی، یہ کوئی بات یعنی ایسی نہیں ہے جو ہم سمجھ نہ سکیں۔ تو اب دیکھیں 1.25 میل پر یہ سورج ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ یہ 7 لوگ بیان فرمائے، ان میں ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزار دی ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہے گا کہ آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ یہ جو انسانی عمر ہے یہ اکثر لوگ ضائع کرتے ہیں، اور فارغ وقت یہ بھی اکثر لوگ برباد کرتے ہیں۔ یقین کریں میرے بھائی، آپ قاری صاحب موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ یہ باتیں سنتے رہتے ہوں گے۔ صالح بن کیسان حدیث کے ایک راوی ہیں جن کا نام ہے صالح بن کیسان، ان سے بہت سی حدیث مروی ہیں۔ ان کی سیرت لکھی ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر، اور سیر اعلام النبلاء اسماء الرجال کی کتاب ہے، بہت لمبی چوڑی کتاب۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ صالح بن کیسان 70 سال کی عمر میں پہلی دفعہ استاد کے پاس جا کر بیٹھے۔ کتنی عمر جی؟ 70 سال، اور محنت کی۔ ایک وقت آیا کہ وہ حدیث کے راویوں کے اندر شمار ہوتے ہیں، اماموں میں شمار ہوتے ہیں، بڑھاپے میں جا کر استاد کے پاس بیٹھے۔ اس لیے ہم یہ جو اپنا وقت دن رات برباد کرتے رہتے ہیں، اور بدقسمتی سے آج ہمارے ہاتھ میں یہ آلہ آ گیا ہے موبائل، سارا دن ساری رات۔ ہاں جی، پہلے لوگ یعنی تعجب کرتے تھے کہ جی لمبی نمازیں لوگ کس طرح پڑھ لیتے ہیں، لمبی لمبی تلاوت کس طرح کر لیتے ہیں۔ وہ ایسے ہی کر لیتے تھے جیسے ہم موبائل لمبا ٹائم دیکھتے رہتے، کیونکہ ان کو دلچسپی تھی قرآن سے، ان کو دلچسپی تھی نماز سے، ان کو دلچسپی تھی عبادت سے، اور ہمیں آج اس کے ساتھ۔ میں عربی اخبار کے اندر
ایک عالم کا قول پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا نوجوان اپنے باپ سے پوچھتا ہے، ابا جان یہ تو بتائیں پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اس کے علاوہ کیسے گزارا کر لیتے تھے؟ نہ ان کے پاس واٹس ایپ تھا، نہ یوٹیوب تھی، نہ ان کے پاس ٹویٹر تھا، نہ کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں، کیسے گزارا کر لیتے تھے؟ کہا بیٹا جیسے آج تم قرآن اور نماز کے بغیر گزارا کر رہے ہو، وہ لوگ ان چیزوں کے بغیر گزارا کرتے تھے، لیکن اپنا ٹائم قرآن کو دیتے تھے، نماز کو دیتے تھے، عبادت کو دیتے تھے۔ اور واللہ جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا تو بعض ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں جی وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، تبع تابعین کا دور تھا، اب ذرا حالات اور ہیں، جدید زمانہ ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے۔ آپ کو کیا پتہ، مولوی بندے ہیں، مسجد سے کبھی آپ نکلے نہیں، آپ باہر نکل کے دیکھیں بہت کچھ کرنا پڑتا۔ اللہ اکبر۔ میں ابھی چند دن پہلے میرا درس تھا پائی بھیرو میں، قاری صہیب صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے درس کے اندر، تو چھوٹے بھائی جو احمد بھائی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ایک گیٹ کیپر بیٹھا ہے وہاں پر، گیٹ کے اوپر قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں پہلے اس کا بھائی تھا ادھر، اس نے پورا قرآن یہاں گیٹ کے اوپر بیٹھ کر یاد کیا ہے، اور ابھی یہ دوسرا بھائی ہے، اس نے پورا قرآن گیٹ کے اوپر بیٹھ کر یاد کیا ہے۔ سارا دن گیٹ کے اوپر بیٹھتا ہے، گاڑی آتی ہے اٹھتا ہے، گیٹ کھولتا ہے بند کرتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، موٹر سائیکل آتا ہے، گیٹ کھولتا ہے بند کرتا ہے، لیکن اس ڈیوٹی کے باوجود اس نے قرآن مجید کو یاد کیا، اور رات کو جا کر اپنے اساتذہ کو بالکل منزل اور سبکی اور سبق ایسے سناتا ہے جیسے طالب علم سناتے ہیں۔ تو ٹائم کو قیمتی بنائیں میرے بھائی، یہی گزارش فرمایا کہ الصحۃ والفراغ، یہ فارغ وقت بھی لوگ برباد کرتے ہیں، اپنی صحت کو بھی غلط کاموں میں برباد کرتے ہیں۔ آپ نے ہماری جماعت کے مشہور مبلغ اور داعی سید توصیف الرحمان شاہ صاحب کا نام انشاءاللہ ضرور سنا ہوگا، یہ میرے ساتھی ہیں، دوست بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، اور اب وہاں بھی ہم تقریباً اکٹھے ہیں، بہت سارے کام یہ ان کی سی ڈیز وغیرہ وہ اکٹھی ہم تیار کرتے ہیں، میٹر وغیرہ۔ تو ان کی والدہ گئی تھی عمرے پر 2003 یا 2002 میں غالباً، وہاں سے اس وقت یہ سی ڈیز اور یہ آج کل میموری کا زمانہ نہیں تھا، ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹیں ہوتی تھی۔ شیخ عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ اور شیخ سعودہ شریف حافظہ اللہ ان کا قرآن مجید خریدا، گھر لے کے آئیں، اور میرا اندازہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر کوئی 70 سال سے اوپر ہوگی۔ وہ گھر لے کے آئیں، قرآن مجید سننا شروع کیا، سارے کا سارا قرآن یاد کر۔ اور واللہ میں نے عربی اخبار کے اندر ایک مصری ٹرک ڈرائیور کا پڑھا واقعہ، وہ کہتا ہے کہ مجھے لمبا سفر کرنا پڑتا، سعودی عرب میں ڈرائیونگ بہت لمبی ہے، جو بھائی وہاں رہے ہیں جانتے ہوں گے، ایک شہر سے دوسرا شہر 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر، 400 کلومیٹر۔ تو کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید خریدا، میں جب سفر میں آتا گاڑی چلاتا تو میں قرآن مجید کی تلاوت لگا دیتا، ایک دفعہ سنا، 2 دفعہ سنا، 3 دفعہ سنا، ساتھ ساتھ میں پڑھتا رہتا تھا، ٹرک چلاتا رہتا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ مجھے اللہ کی پوری کتاب یاد ہو۔ تو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی صحت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، یہاں ہمارے چند نوجوان تھے، یہ 24 ایس پی کے کوئی 1-2 ساتھی تھے، پاک پتن کے تھے، اس طرح وہ ایک جماعت لے کر جاتے تھے۔ ہفتہ والے دن جب چھٹی ہو جاتی تھی دفتر وغیرہ میں تو جاتے تھے، اتوار کو رات کو واپس آتے تھے۔ مجھے بھی لے گئے کئی دفعہ ساتھ، ہم پاک پتن میں گئے، وہاں سردار صاحب، مولانا سردار صاحب کی مسجد ہے مین بازار میں، بھائیوں کو پتہ ہوگا، وہاں پر ایک ساتھی درس دے رہے تھے، بزرگ آدمی تھے، عبدالشکور صاحب ان کا نام تھا، وہ قرآن مجید کا درس دے رہے تھے، اور جس دن ہم پہنچے ہیں اس دن آخری آیت کا درس تھا، سورہ ناس کی آخری ایک آیت، صرف ایک آیت۔ اب جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے خیر اپنی روٹین کے مطابق قرآن پڑھایا ساتھیوں،
اس کے بعد عشاء کے بعد میرا درس ہوا، ملاقات ہوئی. انہوں نے پتہ ہے کیا کہا کہ میں ایک آیت کا روزانہ درس دیتا ہوں، بڑی ہو یا چھوٹی ہو. اور یہ بندہ ہے کون؟ کہتا ہے میں آپ کے حویلی لکھا میں، پاک پتن میں، دیپال پور، ان علاقوں میں میری ڈیوٹی رہی ہے. پتہ نہیں تحصیلدار بتایا تھا یا کوئی اور ڈیوٹی بتائی تھی. آفیسر ہیں. کہتے ہیں میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے بات سمجھ آئی کہ اصل دین تو یہ ہے. تو میں نے پورا قرآن ترجمے سے پڑھا، اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے یہ قرآن پڑھانا شروع کر دیا ہے. ایک آیت روزانہ پڑھاتا ہوں. آج آپ لوگ آئے ہیں، 10 سالوں میں یہ قرآن مجید ختم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اس لیے شاعر کہتا ہے نا کہ پتھر پہ پانی، گر پتھر پہ پانی پڑے متصل، بلا شبہ گھس جائے پتھر کی سل. کہ اگر پانی کا ایک قطرہ، یہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہم دیکھتے رہتے ہیں، ایک ایک قطرہ گرتا رہتا ہے پتھر پر، اپنا نشان وہ بھی چھوڑ جاتا ہے. اس لیے اگر ہم تھوڑا تھوڑا ہی شروع کر دیں نا، قاری صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، ٹائم دیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، دین سیکھیں، تو یہ بعید نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آئے. میں اسلامک سینٹر میں کام کرتا ہوں، وہاں پر سارے ورکر آتے ہیں. مغرب سے عشاء تک کلاس ہوتی ہے، ہفتے میں 3 دن. کبھی عشاء کے بعد ہوتی ہے سردیوں میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. یقین کریں میرے بھائیوں، وہاں کتنے بھائی آئے جو بالکل کورے آئے تھے، انہیں ایک لفظ دین کا پتہ نہیں تھا. وہ کلاسوں میں بیٹھتے رہے، عقیدے کا پیریڈ پڑھا، حدیث شریف کا پیریڈ پڑھا، اور دوسرے تیسرے سیرت کے پیریڈ پڑھے. ایک وقت آیا کہ ہم کلاس میں کوئی سوال کرتے تھے، سب سے پہلے جواب دیتے تھے. اس لیے فرمایا فارغ وقت جو ہے نا، اس سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ جو قاری بن جاتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، کیسے بن جاتے ہیں؟ انہوں نے وقت دیا ہے. اور یقین کریں بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کام کر کے ہم فارغ ہوتے ہیں نا، تو خود بھی تعجب ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کام ہم نے کر لیا، لیکن وہ مسلسل ہوتا رہتا ہے. کتاب کا ترجمہ لے لیں، کسی کتاب کا ترجمہ کرنا ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء کرتے ہیں، 5 جلدوں کی کتابیں، 10 جلدوں کی کتابیں. پہلی دفعہ دیکھ دی اتنی بڑی کتاب، لیکن آہستہ آہستہ 2 ورق 3 ورق 4 ورق روزانہ، آخر کار وہ دن آتا ہے کہ کتاب کا ترجمہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ تو کوئی ہم بہانہ نہیں بنا سکتے قیامت والے دن کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ کچھ نہیں تھا، ہمیں تو دین کا پتہ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ موبائل کون سا اچھا ہے، اس کی میموری کس کی اچھی ہے، اس کی جناب سپیڈ کس کی اچھی ہے، اس کی ریم اتنی ہے، یہ سارا ہمیں پتہ ہے. ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی ہے تو اسے پتہ ہے کون سی کھاد اچھی ہے، کون سا بیج اچھا ہے، کون سی الیکٹرانکس مارکیٹ میں جاتا ہے، کون سی مشین اچھی ہے، سارا پتہ ہے. اگر پتہ نہیں ہے تو دین کا پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے دین کو وقت نہیں دیا ہے، ہم نے وقت کو قیمتی نہیں بنایا ہے. اور دوسری بات آپ نے فرمایا الصحت، صحت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. کئی دفعہ یقین کریں یہ تجربہ ہوا کہ بہت سے بھائی جب انتہائی بیمار ہو گیا نا، یہ بخار ہے، ٹمپریچر یہ زیادہ ہو گیا، تو پھر اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کرتے. اللہ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، فضو دعا ناریز، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اب صحت دے دے، میں آئندہ مولوی صاحب سے بھی پہلے مسجد میں بیٹھا ہوں گا. لیکن جب اللہ صحت دے دیتا ہے، ایسے اپنا وعدہ بھول جاتا ہے جیسے کوئی بات اس نے کی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں صحت سے بھی لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. صحت کو غلط کاموں کے اندر استعمال کرتے ہیں، بیکار کاموں میں استعمال کرتے ہیں، فضول کاموں میں استعمال کرتے ہیں. یہ جو جوانی کی عمر ہے خاص طور پر، اسے دیکھا نا، نوجوان کبھی اس موڑ پہ کھڑے ہیں، کبھی ادھر کھڑے ہیں، کبھی اس کی عزت کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کی عزت کو. اللہ اکبر، یہ کوئی مسلمانوں کے کرنے والے کام تھے؟ یہ کام کرنے والے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت سے بھی لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کو بھی غلط کاموں میں استعمال کرتے. جب بیمار ہو گئے، عمر گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، پھر جناب نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں.
وہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، غلط چیز نہیں دیکھنی، کسی عورت کو نہیں۔ وہ بابا تجھے اب خود نظر تو آتا نہیں، جب تو جوانی میں تھا تو تب دیکھتا نا، در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے اس وقت۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لگا دی ہو۔ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے جوانیوں میں پڑھا، دین پڑھا، قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، اصول حدیث پڑھی، اصول تفسیر پڑھی، فقہ پڑھی، اصول فقہ پڑھی، اور علوم پڑھے، عالم بنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع الکرام السفرۃ البررہ، قرآن کا ماہر انسان قیامت والے دن اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ ایکسپرٹ آف قرآن، ہمیں ذرا انگلش زیادہ سمجھ آتی ہے نا، ایکسپرٹ آف قرآن، اسے پتہ ہے یہ آیت کیوں اتری ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، قرآن میں مطلق کیا ہے، قرآن میں مقید کیا ہے، قرآن میں عام کیا ہے، قرآن میں خاص کیا ہے، قرآن میں مجمل کیا ہے، قرآن میں مفصل کیا ہے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس سے کون سا مسئلہ استفادہ کیا جا سکتا ہے، کون سا مسئلہ نکلتا ہے، کس غلط مسئلے کا رد ہوتا ہے، کس غلط عقیدے کا رد ہوتا ہے، یہ سارا کچھ وہ جانتا ہے، قرآن کی مہارت رکھتا ہے۔ اللہ قیامت والے دن اپنے مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا کر دے، اور مقرب فرشتہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جنت کا داروغہ ہے رضوان علیہ الصلوۃ والسلام، ان فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جب دنیا پریشان ہوگی وہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور قرآن مجید یاد کرنا، سننا، سنانا اللہ کے لیے خالص ہو کر، تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو حکم ہوگا اقرا فرتقی، قرآن پڑھنا شروع کر دے اور جنت میں اپنی منزلیں چڑھنا شروع کر دے۔ اور حدیث میں ہے کہ جنت کی منزل کا ایک منزل سے دوسری منزل کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ اقرا فرتقا، قرآن پڑھنا شروع کر دے، اور فرتقی اپنی منزلیں چڑھنا شروع کر دے۔ اور جب آخری آیت کریمہ آئے گی، اللہ فرمائیں گے میں نے تیرا وہاں ٹھکانہ تیار کیا ہے، تیرا محل، تیرا انعام تجھے وہاں ملے گا۔ اور بعض جگہ یہ بھی اشارہ ملتا ہے، یہ جلدی جلدی قرآن پڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرمائیں گے رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ایسے قرآن پڑھو خوبصورت طریقے سے، آہستہ آہستہ، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ اور ابو داؤد کے اندر روایت ہے، اس کے ماں باپ کے سر پر یلبس لہما تاج الکرامہ، ماں باپ کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ فرمایا اس کے اندر لگا ہوا قیمتی موتی اتنا قیمتی ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا کا پورا خزانہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ موتی، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ سارے مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ تو فرمایا بہت سے لوگ ہیں جو صحت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، فارغ وقت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، وقت بھی برباد کر رہے ہیں اور صحت بھی برباد کر رہے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو، یعنی ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس میں کیا فرمایا؟ حیاتہ کا قبل موتک، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ وشبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ وغنا کا قبل فقرک، اور اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تم خود مسکین ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ۔ وصحت کا قبل سقمک، اور اپنی صحت سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ وفراغ کا قبل شغلک، اور فارغ وقت سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے تم مشغول ہو جاؤ۔ اللہ واللہ، جب ہم یہاں رحمانیہ میں پڑھتے تھے لاہور، ہمارے اساتذہ اکرام کہتے تھے
زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرو، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ۔ ہم سوچتے تھے کہ سبق تو یاد کر کے سناتے ہیں اور اب کیا کریں، سبق تو سناتے ہیں لیکن اب یاد آتا ہے کہ اساتذہ اکرام کی باتیں صحیح تھیں۔ اب یقین کریں کوئی کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اب مشغول ہو گیا عملی زندگی کے اندر۔ اور کیا ہم نہیں جانتے بھائیوں کہ قیامت والے دن جو 4 سوال ہونے ہیں ان میں کبھی غور کیا ہے؟ 2 سوال زندگی کے متعلق ہیں، ایک خاص پیریڈ کے متعلق اور ایک پوری زندگی کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ذرا آؤ حساب دو نا کہ تو نے اپنی عمر، ان عمرکا، اپنی عمر کے بارے میں بتاؤ، فیما افنا، کن کاموں میں عمر برباد کر کے آیا ہے یا کوئی اچھے کاموں میں لگا کے آیا ہے، وَعَنْ شَبَابِک، اور اپنی جوانی کے بارے میں بتاؤ، فیما ابلا، یہ جوانی کی خاص عمر تم نے کن کاموں میں گزاری۔ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا بھائیوں کہ یا اللہ ہم ساری زندگی بس دکانداری کرتے رہے، ساری زندگی ہم جناب ورک شاپ کھول کے بیٹھے رہے، ساری زندگی ہم ملازمت کرتے رہے، ساری زندگی ہم الٹے سیدھے کام کرتے رہے، اور چلو یہ تو پھر بھی کوئی جائز کام ہے، جتنے بھائی ہم دیکھیں کوئی کتے لڑا رہا ہے، کوئی کبوتر اڑا رہا ہے، کوئی مرغے لڑا رہا ہے، کیا کام کر رہے بھی کتے لڑا رہے، سبحان، یہ مسلمان کتے لڑا رہے۔ تو کیا جواب ہوگا قیامت والے دن کہ کیا کام کر کے آئے تم، جوانی کی عمر کہاں گزاری، اور اپنی پوری زندگی بتاؤ آ کر کہاں گزاری، جوان ہونے سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر بوڑھے ہونے تک، اور خاص طور پر جوانی کی عمر تم کہاں گزار کے آئے ہو، ذرا آؤ میرے سامنے ایک ایک منٹ کا جواب دینا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے نا، یہ پاؤں ہل نہیں سکیں گے اس وقت تک جب ان سوالوں کے جواب ہم نہیں دے لیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 چیزوں پر خاص طور پہ زور دیا ہے، اور اس حدیث میں جو ابھی میں نے پڑھی ہے 3 مزید چیزوں کا ذکر ہے کہ 5 چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ نا، اس میں ایک آپ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس مال نہ رہے۔ یقین کریں یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، آج میری جیب میں پیسہ ہے، کدھر جائے گا میرا پیسہ، کدھر جائے گی میری ملازمت، کدھر چلی جائے گی میری دکان، کدھر چلا جائے گا میرا کاروبار، ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو تمہاری اولادیں، تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ جس نے ایسا کیا وہ گھاٹے میں جانے والا ہے۔ کیا آگے فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آئے گا یہ ایک چیز کی خواہش کرے گا جو اسے سب سے آسان لگے گی، وہ کیا ہوگی، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اپنا سارا مال تیرے رستے میں صدقہ کر دوں۔ اور دور کی بات نہیں لیتے، میں آج بھائی پھر اسے آیا ہوں مغرب سے یا عصر کے وقت، میں گھر سے نکلنے لگا ہوں تو چھوٹے بھائی احمد بھائی حافظہ اللہ انہوں نے کال کی کہ جی آپ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں یہاں ایک ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ویلی لکھا کہ ان کو بھی ساتھ لے جائیں۔ میں نے کہا چلیں آ رہے چل، وہ کسی پہلے زمانے میں ہمارے گاؤں میں بھی رہتے تھے، میں نام نہیں لیتا، آپ کی یہ جو مسجد ہے اس کے قریب ہی ان کی دکان ہوتی تھی پیچھے اس بازار میں نے جب انہیں دیکھا کافی عرصے کے بعد، یقین کریں فالج ہوا، فالج بیٹھے رستے میں باتیں کرتے آئے تو کہتے ہیں میرے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے کسی عہدے پر بتائے، ایک کی دکان ہے، کوئی ایک عہدے پر ہے، تیسرا بھی وہ پتہ نہیں MSc کر چکا ہے، 4 بیٹے ہیں اور باپ لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے، باپ لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے۔ کوئی بھائی اگر
ملنا چاہے گا میں بتا سکتا ہوں، اس کا ایڈریس بھی وہ جا کے مل سکتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے 4 بیٹے ہیں، آپ کو دیتے کچھ نہیں؟ کہا بڑی بڑی تگ و دو اور کوشش کے بعد ایک ایک بیٹا 1,000 روپیہ دیتا ہے، 1,000 صرف 4,000۔ کہا میں بھی ہوں، میری بیوی بھی ہے، اور میں نے 2,000 کی دوائی لینا ہوتی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تو نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آئے گا کہے گا یا اللہ تھوڑی سی مدت دے دے، میں تیرے راستے میں صدقہ کر۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ بھی میرا مال، یہ بھی میرا مال، یہ بھی میرا مال۔ فرمایا تیرا مال تو وہ ہے اللہ جی اکلتا و ہضمتا، جو تو نے خود کھا لیا اور ہضم کر لیا۔ وَأَلْبَسْتَ وَأَفْنَيْتَ، دوسرا مال وہ ہے جو تو نے پہن لیا اور پرانا کر دیا، اور تیسرا وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اس کے علاوہ جو بھی تو مال چھوڑ جائے گا تیرے وارثوں کا ہے، وہ تیرا تو نہیں ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، کسی کا نام مثال کے طور پہ اکرم ہے، میاں محمد اکرم صاحب، اگر کوئی بھائی بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو، میں نے فرضی نام، میاں محمد اکرم صاحب فوت ہو گئے۔ اب میت کو لوگ دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ میاں محمد اکرم صاحب کے میت، میت، بس یہ حقیقت ہے۔ تو فرمایا کہ فقیری آنے سے پہلے پہلے اپنے مال سے فائدہ اٹھاؤ، اور جو لوگ اس وقت جب ان کے پاس مال ہوتا ہے ان کو خود بھی ضرورت ہے کاروبار میں لگائیں اور کئی جگہوں پہ لگائیں، لیکن وہ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک شہر ہے القصیم، القصیم کے اندر ایک باغ ہے جو کئی کلومیٹر لمبا ہے، ویڈیو بھی آئی ہوئی اس کی، کئی کلومیٹر لمبا کھجوروں کا باغ۔ یہ شیخ سلمان راجحی، سعودی عرب میں ان کے بینک بھی ہیں، الراجی بینک، ان کا یہ باغ ہے۔ اور آپ یقین کریں نہ کریں، اتنا لمبا چوڑا باغ، میرے عام اندازے کے مطابق اگر کئی لاکھ نہیں تو کئی ہزار درخت ہیں کھجوروں کے، اس میں سے ایک کھجور بھی فروخت نہیں ہوتی، سب کی سب اللہ کے راستے میں تقسیم ہوتی۔ یہ لوگ پاگل تو نہیں ہیں۔ شیخ سلمان راجی ہمارے اسلامک سینٹر میں آئے، ہمارے اسلامک سینٹر میں تقریباً یہ کرونا سے پہلے 30,000 سے 40,000 بندہ افطاری کرتا ہے، مختلف 8-9 پوائنٹس پر۔ وہ آئے، دیکھا افطاری کا پروگرام، کہا یہ پورے رمضان کی افطاری کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا جی 60 لاکھ ریال کی۔ فوراً چیک کاٹ کر دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ پاگل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی فقیری آنے سے پہلے پہلے اپنے مال سے فائدہ اٹھا لو، واللہ ممکن ہے کہ بچے آپ کو 1,000 بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس لیے فرمایا۔ اور یہاں بھی وہی بات ذکر ہوئی کہ اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت بھی نہ رہے، اس سے پہلے کہ پاؤں میں چلنے کی طاقت نہ رہے، اس سے پہلے کہ زبان سے بولنے کی طاقت نہ رہے۔ اب یہ جو بھائی بزرگ میرے ساتھ آئے، ان کی زبان پہ بھی فعالی تھا، وہ بولتے تھے، کوئی آدھی بات سمجھ لگتی تھی، کوئی نہیں لگتی تھی۔ اس لیے میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح ہے، اگر ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، آج سے ہی تہیا کر، اردو میں ایک فقرہ ہے نا کہ آج کا کام کل بھر مت چھوڑو۔ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، دوبارہ ہمیں وقت نہیں ملے گا۔ اب ہم جس جگہ میں ہوں نا، وہاں پر ورکرز آتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں آپ کی ڈیوٹی کتنی ہے؟ کہتے ہیں جی 8 گھنٹے۔ میں نے کہا چلو 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، کچھ 6-7 گھنٹے آپ سوتے ہوں گے، کوئی 1-2 گھنٹے نمازوں کے نکال دیں، باقی آپ یہاں مکتب میں آئیں، بیٹھیں، کلاسیں اٹینڈ کریں، سنیں، درس دروس سنیں۔ واللہ مجھے یاد ہے کراچی کے ایک بزرگ تھے، 2 سال پہلے وہ ابو 60 ہو گئے تھے تو ان کو ریٹائرڈ کر کے واپس بھیج دیا۔ ہمارے ہر ایک دروس میں سب سے پہلے بیٹھے ہوتے تھے، کلاس ہوتی تھی سب سے پہلے بیٹھے ہوتے،
اور اتنی جرنل معلومات اسلام کی ان کو ہو گئی کہ اچھا بھلا پڑھا لکھا بندہ ان سے بات کرنے سے گھبراتا تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت سے بھی فائدہ اٹھاؤ، فارغ وقت سے بھی فائدہ اٹھاؤ، اور مال سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ، اور اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ واللہ میں چند دن پہلے لاہور گیا تو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انٹرنل ہمارا جتنا سسٹم ہے اس کے اسپیشلسٹ ہیں، معدہ جگر وغیرہ یہ ساری چیزیں، تو وہ حج پر گئے تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں جب وہاں جا کے مکہ میں اترے تو کچھ بوڑھے لوگ تھے، ان کے پاس سامان تھا، کہتے ہیں میں نے سامان اٹھایا بلڈنگ میں لے گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا سامان اٹھایا تو اور بھی کئی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ہمارا بھی سامان اٹھاؤ، ہمارا بھی سامان اٹھاؤ۔ ڈاکٹر ہے MBBS، اور اس کے بعد بھی ڈگری جو ہوتی ہے ان کے پاس ہے، اور اسپیشلسٹ ہیں ماشاءاللہ، پاکستان کے چند ڈاکٹروں میں شامل ہیں۔ کہتے ہیں میں سامان اٹھاتا رہا، اس کا بھی لے گیا۔ کہتے ہیں مزدلفہ کی رات تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ مزدلفہ کی رات کہتے ہیں میں چٹائی بچھا رہا تھا تو کسی دوست نے مجھے دیکھ لیا دور سے، تو آواز دی ڈاکٹر صاحب۔ تو اب جو لوگ ساتھ تھے نا جو ان سے سامان اٹھوا رہے تھے، کہا آپ ڈاکٹر ہیں؟ کہا جی ہاں میں ڈاکٹر ہوں۔ تو پھر آپ ہمارا سامان کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہا میں سامان اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میں تو ایک ڈاکٹر ہوں، مریضوں کو ٹیکے لگاتا ہوں، مریضوں کو دوائی دیتا ہوں، میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں نے یہ تھوڑی سی خدمت اس لیے کی ہے شاید میرا رب خوش ہو جائے اور مجھے معاف کرے۔ حالانکہ واللہ یہ ڈاکٹر صاحب بے شمار جو فقیر مریض ہیں ان سے کبھی فیس بھی نہیں لیتی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم مولوی ہو کر، امام مسجد ہو کر ہم ایسی باتیں کبھی نہیں سوچتے، یہ ایک ڈاکٹر ہو کر ایسی بات سوچ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زندگی سے جتنا بھی فائدہ اٹھا لیں وہ فائدہ وہی ہے جو نیک کاموں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، جوانی سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ، اپنے پیسے سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ فقیر ہو جاؤ، اور جو فارغ وقت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔ اور یقین کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادوم ما ان قل، اللہ کو وہ عمل بڑا ہی پسند ہے جو تھوڑا تھوڑا کیا جائے لیکن مسلسل کیا جائے، روزانہ کیا جائے، مسلسل کیا جائے لیکن روزانہ کیا جائے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، مشہور عالم ہیں، مشہور مجاہد ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام ایک دن ان کی سیرت پہ بات کر رہے تھے، ہم سن کے حیران ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب بغداد پہ حملہ کیا تھا اتاریوں نے تو ان کی بہت ساری کتابیں اٹھا کر سمندر میں دریا میں پھینک دی، دریا دجلہ کے اندر، لیکن وہ ذخیرہ جو ضائع ہو گیا تھا اس کے علاوہ جو کتابیں بچ گئیں وہ آج دنیا میں چھپی ہوئی ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اگر ان کتابوں کے صفحے گنے صفحے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے دن نکالیں کہ اتنا لکھ گئے اور اتنی زندگی ہے، اس پر تقسیم کریں تو روزانہ 70 صفحے بنتے ہیں۔ 70 صفحے روزانہ لکھیں تو تب اتنی کتابیں لکھی جاتی، ابھی کافی ساری ضائع ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے مشکل کچھ بھی نہیں ہے اگر انسان دل سے تہیہ کر لے، اور یاد رکھیں وقت وہی قیمتی ہے جو ہم نے دین پر لگا دیا، جو ہم نے اللہ کو خوش کرنے پر لگا دیا، ورنہ یہ جو دنیا ہم کر رہے ہیں اور مادیت پرستی، آخری مثال حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بندہ گزرا بڑے اچھے کپڑے پہنے، سواری گھوڑا بڑا اچھا ہے، بہت ٹیپ ٹاپ جیسے ہوتی ہے نا، تو کہا اس بندے کے بارے میں ماذا تقولون فی ھذا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قالوا من شرفائنا، یہ ہمارے بڑے خاندانوں میں سے ایک خاندان کا بندہ ہے۔ ان قال یسمع، اگر کوئی بات کرے سنی جائے گی، ان شفع تو شفع، اگر یہ سفارش کرے قبول ہوگی، کسی لڑکی کے آپ پیغام بھیجے کسی گھر میں لڑکی کا شادی کا، فوراً قبول ہوگی، آپ خاموش ہوں گے۔ پھر ایک گزرا پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قالوا من فقرائنا، یہ ہمارے فقیروں میں سے ایک ہے، بات کرے کوئی سنے گا نہیں۔ فقیر آدمی صحیح بھی بات کرے تو وہ غلط ہے، اور بڑا آدمی غلط بھی بات کرے تو ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ اس کی بات کوئی نہیں سنے گا،
سفارش تو کوئی مانے گا ہی نہیں، رشتہ اس کو دے گا نہیں کوئی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پہلے شخص جیسے لوگوں سے دنیا بھر جائے وہ اس کے مقام اور مرتبے کو پہنچ نہیں سکتے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی عمر، اپنی جوانی، اپنا وقت اور اپنا مال یہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر ہمارے محترم بھائی قاری صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، آپ بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے اتنا وقت دیا، بیٹھے بات سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے یہ مجلس مقرر کی ہے کسی بھی طریقے سے اس میں وہ تعاون کرتے ہیں، خصوصاً قاری صاحب ہیں، دیگر احباب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، یہ ایک ہمارے بھائی یہ بیٹھے ان کی سسٹر اور بیٹی بیمار ہے، بانجی بیمار ہیں، اور قاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی بھائی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تو ارحم الراحمین ہے، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جس طرح آج اس مسجد کے اندر اکٹھے ہیں اپنے خصوصی فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما۔ اے اللہ یہ مسجد اس کے لیے ہم دعا گو ہیں، اسے تا قیامت آباد فرما۔ جو بھی اس مسجد کو چلانے میں، اس کا انتظام و انصرام چلانے میں، اس کے اندر نماز وغیرہ، اذان، جو بھی بھائی جس طرح بھی اس میں شریک ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال جان اولاد برکت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔